سر آپ کے اور کتنے ماشاءاللہ فرزند ہیں، بیٹے ہیں؟ اللہ پاک کا بہت احسان ہے کہ میرے 6 بیٹے تھے، ایک بیٹا شہید ہوا ہے، ابھی 5 بیٹے میرے ہیں۔ میرا ایک بیٹا جو ہے وہ اسسٹنٹ کمشنر ہے، ایک بیٹا میرا دبئی میں جو ہے وہ ہے، ایک بیٹا میرا جو ہے DHA میں ایڈمن منیجر ہے، ایک بیٹا میرا آرمی میں کیپٹن ہے، ایک بیٹا میرا وکیل ہے اسلامک انٹرنیشنل میں، ابھی اس نے LLB کیا ہے۔ تو اللہ کی بہت آسان ہے، بہت کرم ہے میرے بیٹوں پہ۔ اچھا سر، ایک سوال ہے کہ کرنا تو نہیں چاہیے لیکن ہے کہ باپ کے لیے ساری اولاد ایک جیسی ہوتی ہے، لیکن ایک فیوریٹ باپ نے اپنے دل میں چھپا کے رہتا، بتاتا بھی نہیں کسی کو کہ میرا فیوریٹ بیٹا کون سا ہے، لیکن باپ کو پتہ ہوتا ہے یار یہ میرا فیوریٹ ہے۔ تو آپ کس طرح کی فیلنگ تھی، کیونکہ کون سا فیوریٹ بیٹا ہے آپ کا؟ یہ بڑا مشکل سوال ہے۔ خاور سے میری جو وابستگی تھی وہ اس طرح کی تھی کہ میں وہ ہر روز رات کو مجھے دوائی دیتا، دوائیں، چونکہ میں ہارٹ پیشنٹ وہ بیماریاں بھی ہیں، میرا موبائل چارج پہ لگانا، مجھے مالش کرنی، مجھے پانی رکھنا، پھر جب میں کہتا 11-12 بجے اس کو کہتا چلے جو سو جاؤ تو وہ سوتا تھا۔ اسی طرح وہ والدہ کی بھی بہت لک آفٹر کرتا تھا، والدہ بلکہ والدہ کو وہ کنگھی کرتا تھا روز صبح، چونکہ میری بیٹی نہیں تھی، بیٹی تھے تو وہ اس قدر کہ گاؤں کا کوئی آدمی بھی اس کو ملتا وہ گاڑی کھڑی کرتا، اس کو بٹھاتا، جہاں اس نے جاتا اس کو اتارتا وہاں۔ تو اس کی شہادت پہ میرا جو گاؤں ہے وہ سوگوار ہو گیا پورا، ایسا پتہ چلا کہ ان کا بیٹا فوت ہوا ہے، ان کا بیٹا شہید ہوا ہے۔ تو یہ خاور کی کچھ ایسی یادیں ہیں کربناک ہیں کہ میں تقریباً 2 سال سو نہیں سکا ہوں خاور کی شہادت پہ، اور میری آنکھوں کی بینائی جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے۔ یہ کرم کی باتیں، والدین ہیں، جی بالکل، اللہ نے اس کو بہت عزت دیا، الحمدللہ مجھے فخر ہے۔ میں خود فورس میں ہوں، میں نے بہت فائٹیں کی ہیں دہشت گردوں کے ساتھ، مقابلے کیے ہیں اشتہاریوں کے ساتھ، تو مجھے یہ فخر ہے میرے بیٹے پہ کہ اس نے ملک کے لیے جان دی ہے، اپنے اس مشن کی جو اوتھ اس نے اٹھایا تھا وہ اوتھ اس نے پورا کیا ہے، جو اوتھ اٹھایا تھا ہم نے۔ تو یہ دھرتی ہماری ماں ہے جی، ہم نے جن چیز کی حفاظت کے لیے تیار بیٹھے، تو جب بھی اس پہ کوئی وقت آیا انشاءاللہ میرے بیٹے سب سے پہلے قربان ہوں گے۔ یہ تو ایک خاور تھا، اگر میرے 100 بیٹے بھی ہوتے تو میرے مذہب اور وطن پہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، خود بھی جان دینے کے لیے تیار ہوں۔ یہ ہم پیدا ہی اب مسلمانوں کے گھر بچے اس لیے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے مذہب کی اور ملک کی جو ہے وہ محافظت فرمائیں۔ جی ناظرین، سنا آپ نے ایک شہید کے بیٹے کے والد کی گفتگو۔ یہ الفاظ کہنے آسان ہیں کہ اس سے پوچھو جس کا دایاں بازو جوان بیٹا اللہ کے پاس چلا گیا ہو، وہ اتنے جگرے سے یہ بات کرے، تو ناظرین اس باپ کا کتنا یہ بڑا جگرا ہے، کتنا عظیم باپ ہے۔ کہتے ہیں میرے سینکڑوں خاور بھی ہوں، وہ اسلام اور وطن پر قربان کرنے کو تیار ہوں۔ تو وہ خاور کے بچپن کے حوالے سے کچھ بتا رہے تھے کہ اس کی خصلتیں ہی علیحدہ تھیں عام بچوں سے۔ تو پہلے بھی اکثر میں یہ فکرہ کہتا ہوں کہ اللہ جس کو 70 دفعہ رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے اسی کو یہ مقام دیتا ہے۔ یہ شہادت کا مقام ناظرین چھوٹا نہیں ہے، انبیاء کے بعد یہ سب سے بڑا مقام ہے شہید کا۔ تو اللہ نے جس کو یہ اعزاز دینا ہوتا ہے، اللہ بچپن سے ہی اس کے وصف علیحدہ بناتا ہے، اس کی صفات عام لوگوں سے بہت بلند ہوتی ہیں۔ ابھی ان کے والد بتا رہے تھے کہ گاؤں کو جو بھی فرد ہوتا ہے اس کی ہیلپ کرنا وہ بالکل اسی طرح فرض سمجھتا ہے جیسے ہی میرے گھر کے فرد ہیں، لوگوں کو پک کرنا، ان کو ڈراپ کرنا، لفٹ دینی، کسی کی ہیلپ کرنی۔ تو یہ آپ کو پتہ ہے ولیوں کی اور درویشوں کی اور اللہ کے برگزیدہ بندوں کی صفات ہوتی ہیں۔ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اللہ نے ان کو بہت کم ٹائم دیا ہے، تو وہ کم ٹائم میں ہی اپنے سب کو گرویدہ بنا لیتے ہیں، لوگوں کے دل مو لیتے ہیں اپنے حسن اخلاق کی وجہ سے۔ تو سر یہ بتائیے خاور پڑھائی میں کیسے تھے، کس طرح انہوں نے یہ سارا پڑھائی کا سلسلہ کیا، کس طرح وہ محنت سے پڑھتے تھے، پوزیشننگ لیتے تھے؟ خاور بہت جینیس اور ذہین بچہ تھا، تعلیم میں اس نے بہت دلچسپی لی، اور صرف اس نے جو اپنی تعلیم تھی وہی نہیں بلکہ اس نے جنرل نالج اور اس طرح ہماری جغرافیائی جو سچویشن ہے اس پہ اس کو بہت عبور حاصل تھا،
اور وہ گھنٹوں وہ لیکچر دے سکتا تھا. ملک کی سلامتی، اندرونی داخلی معاملات اور جو دیگر ہماری خطے کی سچویشن ہے اس کو وہ بہت بخوبی سمجھتا تھا اور نالج فل تھا. اور اس کا جو مطالعہ تھا بہت وسیع تھا جی. وہ آپ دیکھ لیں اس نے 3 بار ISSB کی ہے تو ایک بار ہی بڑا مشکل ہوتا ہے. تو یہ اللہ نے اس کو نوازنا تھا اور اس کو لے جانا تھا. تو وہ اس طرح جیسے ایک شرارہ زمین سے اٹھتا ہے تو فضا میں جا کر غائب ہو جاتا ہے. تو وہ خاور بس اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک شرارے کی مانند جو فضا میں لے گیا. ہمیں خاور کی وجہ سے پورے پاکستان میں لوگ جانتے ہیں. جہاں ہم جاتے ہیں خاور کا نام لیتے ہیں لوگ ہمیں بہت رسپیکٹ دیتے ہیں. پاکستان آرمی میں ہمیں بہت رسپیکٹ دیتے ہیں. ہمارے جو چیف صاحب ہیں اور دیگر جو جرنیل صاحبان ہیں وہ بھی خاور کے ساتھ ان کی محبت کا یہ ہے کہ وہ ہمیں بہت عزت دیتے ہیں. اور ہمارے بیٹے کے مزار پہ اسلامی 6 ستمبر کو بھی وہ آرمی آتی ہے, اس کی برسی پہ بھی آتی ہے. دیگر اس کی جو یونٹ اور دیگر جو احباب ہیں وہ لوگ بھی ہمارے ساتھ ان کا ہمیں فیملی سمجھتے ہیں اپنی. اور جب وہ بچے آتے ہیں اندر, وہ کپتان آتے ہیں, میجر آتے ہیں, تو ہمیں وہ اپنے بچے خاوری نظر آتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے بس اللہ سلامت رکھے سب کو, اس ملک کو سلامت رکھے. اور دیکھیں کہ خاور کے جو کورس کے جو بچے ہیں وہ 134 لانگ کورس سے تھا, تو 6 بچے جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں اس کورس کے خاور کے بعد. تو ویسے تو تقریباً 500 کے لگ بھگ جو شہداء ہیں وہ آپریشنز میں شہید ہوئے ہیں. اور ان کی فیملیاں اور ہم ملتے ہیں, GHQ میں جاتے ہیں یا رائزنگ ڈے پہ جاتے ہیں کہیں, تو ہم ان کے ساتھ ہماری ملاقات ہوتی ہے, بڑی محبت رکھی. تو ہم ایک دوسرے کو بس ایک دکھ سانجھے ہیں, ایک جیسے ہی ہیں, تو ہم ایک دوسرے کو اپنے بھائی سمجھتے ہیں, اپنا خاندان سمجھتے ہیں. تو اس طرح پاکستان میں یہ تقریباً جو وہ 600 لڑکے ہیں جو خاور کے کورس میٹ تھے, وہ بھی ہمیں اپنا باپ سمجھتے ہیں, ماں سمجھتے ہیں. میری بیوی کو اماں کہتے ہیں, مجھے بہت سے جو ہے وہ ابا کہتے ہیں. تو یہ بس ان لوگوں کی محبت ہے جی. یہ خاور کے ساتھ تھی, یہ پاکستان آرمی کے ساتھ محبت ہے, یہ اپنے مذہب کے ساتھ محبت ہے. ہم اس کا الفاظ نہیں ہے کوئی تجزیہ میں کر سکوں اس بات کا کہ ان لوگوں کی عقیدت محبت کو بس ہم دیکھ کر بس اللہ تعالیٰ ہی اجر عظیم ان کو دے اور ان کی محافظت فرمائے. تو ہمیں اپنے ملک کے لیے جو ہم کر سکتے ہیں, جو دے سکتے ہیں, انشاءاللہ وہ ہم حصہ ڈالتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس پہ فخر ہے کہ ہمارے بیٹے کو شہادت نصیب کی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا بھی خون جو ہے یہ پاکستان کی استحکام کے لیے اس کی بنیادوں میں ضرورت تھی جو میرے بیٹے نے دیا. اور میرے بیٹے کا وہ جو کارنامہ ہے اس کے اعتراف میں صدر پاکستان نے یہ تخمہ وصالت عطا کیا ہے اس کی بہادری کے اعزاز میں. تو جہاں وہ ان کے مرکز میں جا کر لڑا ہے, وہ اسلامہ زئی مرکز جو ہے وہ ان کا گوئر مرکز تھا دہشت گردوں کا, تو آج وہ خاور شاب شہید مرکز ہے. بنو چوک ہے جو خاور شاب شہید چوک ہے. اس کے علاوہ وہ جانی کھیل میں اس کی یادگار ہے جو خاور شاب شہید کمپنی ہے چارلی جو ہے, اس کو بھی وہ ہے کھاریہ میں یادگار شہداء ہے. پھر یہ اسٹیڈیم جہاں جنازہ ہوا ہے یہ خاور شاب کے نام اس کا بھی نوٹیفیکیشن ہوا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ اس کے نام کرنا تھا جی, تو وہ اللہ نے کر دیا ہے. بس وہ لوگوں کے دل جو ہے یہ اللہ کے دائرہ اختیار میں, یہ اللہ تعالیٰ ہی مولڈ کرتا ہے. کسی کے لیے محبت, کسی کے لیے نفرت, یہ اللہ ہی ڈالتا ہے. تو اللہ نے بے پناہ مخلوق میں اس کی محبت ڈالی ہے جس کی وجہ سے اللہ نے ہمیں بھی عزت افزائی دی ہے. تو لوگ ہمیں عزت دیتے ہیں کہ اس وجہ سے کہ میں خاور کا باپ ہوں. تو بس یہ ایسا سسٹم ہے کہ ہم اس کی کوئی تشریح کیا کریں جی, نہیں ہو سکتی ہے, ممکن نہیں ہے. بس ہم بھی دعا گو ہیں, اللہ تعالیٰ اس کی قربانی قبول کرے اور اس ملک کی محافظت فرمائے. اور جو ہمارے بچے کھڑے ہیں وہاں بارڈر لائن پہ, اللہ تعالیٰ ان کو استقامت, ہمت اور بہادری اور جرأت عطا فرمائے تاکہ وہ اپنے ملک کے لیے, اپنے عوام کے لیے, اس مخلوق کے لیے بہتر ثابت ہوں اور ان کی محافظت فرما سکیں.